अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के अंदर हम आपको आगाह करेंगे कि लड़की को देवताओं के मस्कन पर ले जाया गया, उस लड़की के साथ कौन सा सलूक हुआ, उसे देवताओं के आगे डाल दिया गया या फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की फ़ौज ने उसे बचा लिया। तो चलते हैं नाजरीन वीडियो की तरफ और तमाम हक़ाइक़ के बारे में जानते हैं। गाँव के लोग लड़की के बालों का इंतज़ार कर रहे थे जिसे रात कुर्बान किया गया था। इस कबीले के लोग जो दूर दराज देहात के रहने वाले थे, पहाड़ी जगह से दूर खड़े देवताओं के मस्कन की तरफ देख रहे थे। इनके बड़े बूढ़े इन्हें बता रहे थे कि अभी पुरोहित आएगा, वो देवताओं की खुशनुदी का पैगाम देगा और इनमें बाल तकसीम करेगा, मगर अभी तक कोई नहीं आया था। देवताओं के मस्कन पर सकूत तारी था। इसका मुंतज़िर हजूम को मालूम न था कि वहाँ फौज मुकीम है और अब वहाँ से देवताओं। दिन गुजरता गया। कबीले के जिन नौजवानों ने कुर्बानी की बातें सुनी थी, इन्हें शक होने लगा कि यह सब झूठ है। सूरज इन्हीं पहाड़ियों के पीछे जाकर डूब गया। इसमें इतनी जुर्रत नहीं थी कि वहां जाकर देखता कि पुरोहित क्यों नहीं आया। तबीब को बुला लाओ, सुल्तान अयूबी ने कहा। लड़की पर नशे का असर है। उम्मे अरारा इसके सामने बैठी थी और कह रही थी, मैं अंगूक की माँ हूँ। तुम कौन हो? तुम देवता नहीं हो। मेरा शोहर कहाँ है? मेरा सर काटो और देवताओं को दे दो। मुझे मेरे बेटों पर कुर्बान कर दो। वो बोले जा रही थी, मगर अब इस पर गुनूदी तारी हो रही थी। इसका सर डोल रहा था। तबीब को बुला लो, सुल्तान अयूबी ने कहा। लड़की पर नशे का असर है। तबीब ने आते ही इसकी कैफियत देखी और इसे कोई दवाई दे दी। ज़रा सी देर में इसकी आंखें बंद हो गईं। इसे लिटा दिया गया और वह गहरी नींद सो गई। सुल्तान अयूबी को तफसील से बताया गया कि पहाड़ी खित्ते में क्या हुआ और वहां से क्या मिला। इसने अपने नायब सलार अल नासिर और बहाउद्दीन शदाद को हुक्म दिया कि 500 सवार ले जाएं, ज़रूरी सामान ले जाएं और इस बुत को मस्मार कर दें, मगर इस जगह फ़ौज के घेरे में रखें। हमले की सूरत में मुकाबला करें। अगर वो लोग दब जाएं और लड़ न सके तो इन्हें वो जगह दिखाकर प्यार मोहब्बत से समझाएं कि ये महज एक फ़रेब था। शदाद ने अपनी डायरी में जो अरबी ज़बान में लिखी गई थी, इस वाक़े को यूँ बयान किया है कि वो 500 सवारों के साथ वहाँ पहुँचा। रहनुमाई इस फ़ौज के कमांडर ने की जो पहले ही वहाँ मौजूद था। सैकड़ों सूडानी अबशी दूर दूर खड़े थे। इनमें से बाज़ घोड़ों और ऊँटों पर सवार थे। इनके पास बर्छियाँ और तलवारें कमानें थीं। हमने अपने तमाम तर सवारों को इस पहाड़ी जगह के इर्द गिर्द इस तरह खड़ा कर दिया कि इनके मुंह बाहर की तरफ और इनकी कमानों में तीर थे, और जिनके पास कमानें नहीं थी इनके हाथों में बर्छियाँ थीं। खतरा खूनरेज लड़ाई का था। मैं अल नासिर के साथ अंदर गया। बुत को देखकर मैंने कहा कि फिरौनों की यादगार है। हबशियों की लाशें पड़ी थीं। हर जगह घूम फिर कर देखा तो पहाड़ों के दरमियान एक कुंडर था जो फिरौनों के वक्तों की खुशनुमा इमारत थी। दीवारों पर उस ज़माने की तहरीरें थीं। अल्फाज लकीरों वाली तस्वीरों के मानद थे। कोई शुबा न रहा कि ये फिरौनों की जगह थी। दीवार जैसी एक पहाड़ी के दामन में झील थी जिसके अंदर और बाहर 2 कदम लंबे मगरमच्छ थे। झील का पानी पहाड़ी के दामन को काट कर पहाड़ी के नीचे चला गया था। पानी के ऊपर पहाड़ी की छत थी। जगह खौफनाक थी। हमें देखकर बहुत सारे मगरमच्छ किनारे पर आ गए और हमें देखने लगे। मैंने सिपाहियों से कहा कि हबशियों की लाशें झील में फेंक दो। ये भूखे हैं। वो लाशें घसीट कर लाए और झील में फेंक दी। मगरमच्छों की तादाद का अंदाज़ा नहीं था। पूरी फौज थी। लाशों के सर बाहर रहे और ये सर पानी में डूबते थे पहाड़ी के अंदर चले गए। फिर पुरोहित की लाश आई। इसने दूसरे इंसानों को मगरमच्छों के आगे फेंका था। हमने इसे भी झील में फेंक दिया। वो सिपाही 4 सूडानी लड़कियों को लाए। वो कहीं छुपी हुई और अरियां थीं। कमर के साथ एक पत्ता आगे और पीछे बंधा हुआ था। मैंने और अल नासिर ने मुंह फेर लिए। सिपाहियों से कहा कि इन्हें मस्तूर करो। जब इनके जिस्म कपड़ों में छुप गए तो वो देखा कि वो बहुत खूबसूरत थी। रोती थी, डरती थी। हमारे तर्जुमान को इन्होंने वहाँ का हाल अपनी ज़बान में बयान किया। ये बहुत शर्मनाक था। मुसलमान को औरत साथ का ये हाल बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। औरत अपनी हो, किसी और की हो, काफिर हो, इस्लाम इसे बेटी कहता है। इन 4 लड़कियों का बयान जाहिर करता था कि वो फिरौन को खुदा मानती हैं। इनका कबीला इंसान को खुदा मानता है। ये जगह खुशनुमाइश थी। सारे सहरा में सरसब्ज़ थी। अंदर पानी का चश्मा था जिसने झील बनाई। दरख्त थे जिन्होंने ये साया दिया। किसी फिरौन को ये मकाम पसंद आया तो इसे तफरीह का मकाम बनाया। अपनी खुदाई के सबूत में ये बुत बनाया। इसमें तह खाना रखा और यहाँ ऐश की। आसमान ने कोई और रंग दिखाया। सूरज उधर से इधर हो गया। फिरौनों के सितारे टूट गए और मिस्र में दूसरे बातिल मजहब आए।
آخر میں حق کی فتح ہوئی اور مصر نے کلمہ لا الہ الا اللہ سنا اور خدا کے حضور سرخرو ہوا، لیکن کسی نے نہ جانا کہ باطل ان پہاڑوں میں زندہ رہا۔ الحمدللہ ہم نے خدائے عزوجل سے رہنمائی لی، باطل کا یہ نقشہ بھی اکھاڑا اور اس ریگزار کو پاک کیا۔ باطل کا یہ نقشہ بھی اکھاڑ دیا۔ اس جگہ کو سواروں کے گھیرے میں لے کر فوج نے پتھر کے اس ہیبت ناک بت کو مسمار کر دیا، چبوترا بھی گرا دیا، تہ خانہ ملبے سے بھر دیا۔ باہر سینکڑوں حبشی حیران اور خوف زدہ کھڑے تھے کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ ان سب کو بلا کر اندر لے جایا گیا کہ یہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ چاروں لڑکیاں ان کے حوالے کی گئیں۔ چاروں کے باپ اور بھائی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے اپنی اپنی لڑکی لے لی۔ انہیں بتایا گیا کہ یہاں ایک بدکار آدمی رہتا تھا، وہ مگرمچھوں کو کھلا دیا گیا ہے۔ ان سینکڑوں حبشیوں کو اکٹھا بٹھا کر ان کی زبان میں وعظ دیا گیا۔ وہ سب خاموش رہے۔ انہیں اسلام کی دعوت دی گئی، وہ پھر بھی خاموش رہے۔ کبھی شک ہوتا تھا جیسے ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا ہے۔ انہیں یہ الفاظ دھمکی کے لہجے میں کہے گئے، اگر تم سچے خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں دکھائیں گے۔ اگر تم اسی جگہ کو جہاں تم بیٹھے ہو اپنے جھوٹے خداؤں کا گھر کہتے رہو گے تو ہم ان پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کر کے ریت کے ساتھ ملا دیں گے، پھر تم دیکھو گے کہ یہ کون سا خدا سچا ہے۔ ادھر قاہرہ میں ارارہ ہوش میں آ چکی تھی۔ وہ اپنی داستان سنا جو اوپر بیان کی گئی ہے۔ کبھی وہ کہتی تھی کہ اس نے کوئی خواب دیکھا ہے، اسے ساری باتیں یاد آ گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ پروت اسے دن رات بے آبرو کرتا تھا اور پھول کئی بار اس کے ناک کے ساتھ لگاتا تھا۔ ارارہ کو بتایا گیا کہ اس کی گردن کٹنے والی تھی۔ اگر چھاپہ مار بر وقت نہ پہنچ جاتے تو اس کا سر غار میں اور جسم مگرمچھوں کے پیٹ میں ہوتا۔ نازک سی یہ حسین لڑکی خوف سے کانپنے لگی۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ اس نے سلطان ایوبی کے ہاتھ چوم لیے اور کہا، خدا نے مجھے گناہوں کی سزا دی ہے، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہتی ہوں، خدا کے لیے مجھے پناہ میں لے لیں۔ اس کی ذہنی کیفیت بہت ہی بری تھی۔ اس نے شام کے ایک دولت مند تاجر کا نام لے کر کہا کہ وہ اس کی بیٹی ہے۔ یہ مسلمان تاجر تھا۔ اس کا دوستانہ شام کے امیروں کے ساتھ۔ اس وقت کے امیر ایک شہر یا تھوڑے تھوڑے رقبے کے خطوں کے حکمران ہوا کرتے تھے جو مرکزی امارت کے ماتحت تھے۔ مرکزی امارت مرکزی وزارت اور خلافت کے ماتحت ہوتی تھی۔ یہ عمرہ 10ویں صدی کے بعد پوری طرح عیاشیوں میں ڈوب گئے تھے۔ بڑے بڑے تاجروں سے دوستی رکھتے تھے، ان کے ساتھ کاروبار بھی کرتے اور رشوت بھی لیتے تھے۔ ان کے حرموں میں لڑکیوں کی افراد رہتی اور شراب بھی چلتی تھی۔ ارارہ ایسی ہی ایک دولت مند تاجر کی بیٹی تھی جو اپنے باپ کے ساتھ 12-13 سال کی عمر میں عمرہ کے رقص و سرور کی محفلوں میں جانے لگی۔ باپ غالباً دیکھ رہا تھا کہ لڑکی خوبصورت ہے، اس لیے وہ اسے لڑکپن میں ہی عمرہ کی سوسائٹی کا عادی بنانے لگا۔ ارارہ نے بتایا کہ وہ 14 سال کی ہوئی تو عمرہ نے اس میں دلچسپی لینی شروع کر دی۔ اسے بڑے قیمتی تحفے بھی دیے گئے۔ وہ گناہوں کی اس دنیا کی ہو کے رہ گئی۔ عمر کے 16ویں سال وہ باپ کو بتائے بغیر ایک امیر برداشتہ بن گئی، مگر رہتی اپنے گھر میں تھی۔ وہ دولت میں پلی پڑی تھی، شرم و حیا سے آشنا نہیں تھی۔ 2-3 سال بعد وہ باپ کے ہاتھ سے نکل گئی اور آزادی سے 2 اور عمرہ سے تعلقات پیدا کر لیے۔ اس نے خوبصورتی، چرب زبانی اور امیروں کو انگلیوں پر نچانے کی میں نام پیدا کر لیا۔ باپ نے اس کے ساتھ سمجھوتا کر لیا۔ گزشتہ 6 سال سے اسے ایک اور ہی قسم کی ٹریننگ ملنے لگی تھی۔ یہ 3 عمرہ نے مل کر سازش کی تھی، جس میں اس کا باپ بھی شریک تھا۔ اسے خلافت کی جڑیں کھوکھلی کرنے کی ٹریننگ دی جا رہی تھی۔ آگے چل کر اس سازش میں ایک صلیبی بھی شامل ہو گیا۔ یہ عمرہ خود مختار حاکم بننے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ صلیبیوں کی مدد کے بغیر یہ ممکن نہ تھا۔ ارارہ کو نور الدین زنگی اور خلافت کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے بھی استعمال کیا گیا تھا۔ صلیبیوں نے اس مہم میں تین عیسائی لڑکیاں شامل کر کے ایک زمین دوز محاذ بنا لیا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ مصر میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے نعم پیدا کر لیا ہے اور اس نے 2 ایسے کارنامے کر دکھائے ہیں جن سے اسے مصر کا وزیر اور امیر نہیں بلکہ بادشاہ بنا دیا ہے، تو ارارہ کو خلیفہ الغازد کی خدمت میں تحفے کے طور پر بھیجا گیا تھا۔ اسے یہ مہم دی گئی تھی کہ خلیفہ کے دل میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف دشمنی پیدا کرے اور سابق سوڈانی فوج کے جو چند ایک حکام فوج میں رہ گئے ہیں انہیں الغازد کے قریب کر کے سوڈانیوں کو ایک اور بغاوت پر آمادہ کرے۔ اسے دوسری مہم یہ دی گئی تھی کہ خلیفہ الغازد کو آمادہ کرے
کہ سوڈانی جب بغاوت کریں تو انہیں ہتھیاروں اور ساز و سامان سے مدد دے اور اگر ممکن ہو سکے تو سلطان الدین ایوبی کی فوج کا کچھ حصہ باغی کر کے سوڈانیوں سے ملا دے۔ خلیفہ اور کچھ نہ کر سکے تو اپنا محافظ دستہ سوڈانیوں کے حوالے کر کے خود سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس جا کر پناہ لے اور اسے کہے کہ اس کے محافظ باغی ہو گئے ہیں۔ مختصر یہ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف ایسا محاذ قائم کرنا تھا جو اسے مصر سے بھاگنے پر مجبور کر دے اور باقی عمر گمنامی میں گزارتے۔ ارارہ نے سلطان ایوبی کو بتایا کہ وہ مسلمان کے گھر پیدا ہوئی تھی، لیکن باپ نے اسے مسلمانوں کی جڑیں کھوکھلی کرنے کی تربیت دی۔ سلطنت اسلامیہ کے ارارہ نے اپنے دشمنوں کے ساتھ مل کر اپنی ہی سلطنت کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ اس لڑکی نے خلیفہ الغازد کا دماغ اپنے قبضے میں لے لیا اور سلطان ایوبی کے خلاف کر دیا۔ رجب کو وہ سازش میں شریک کر چکی تھی۔ رجب نے 2 اور فوجی حکام کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ رجب نے اس سلسلے میں کام کیا کہ خلیفہ کے محافظ دستے میں 2 مصریوں کی جگہ سوڈانی رکھتا جا رہا تھا۔ ارارہ کو خلیفہ کے پاس لائے ابھی 2-2.5 مہینے ہوئے تھے۔ وہ قصر خلافت پر غالب آ گئی تھی اور حرم کی ملکہ بن گئی تھی۔ اس نے یہ انکشاف بھی کیا کہ خلیفہ سلطان ایوبی کو قتل کرانا چاہتا ہے اور رجب نے حشیشن سے مل کر قتل کا انتظام کر دیا ہے۔ یہ محض اتفاق کی بات ہے کہ سلطان ایوبی نے خلیفہ کے بیکار وجود اور عیش پرستی سے تنگ آ کر اس کے خلاف کارروائی شروع کر دی تھی، اور یہ بھی اتفاق تھا کہ ارارہ کو وہی لوگ اغوا کر کے لے گئے تھے جنہیں وہ سلطان ایوبی کے خلاف لڑانا چاہتی تھی۔ اور یہ اتفاق تو بڑا ہی اچھا تھا کہ سلطان ایوبی نے رجب سے محافظ دستے کی کمان لے لی اور وہاں اپنی پسند کا ایک نائب سالار بھیج دیا تھا، مگر ان اتفاقات نے حالات کا دہارا موڑ کر سلطان ایوبی کے لیے خطرہ پیدا کر دیا۔ سلطان ایوبی نے ارارہ کو اپنی پناہ میں رکھا۔ لڑکی بری طرح پچھتا رہی تھی اور گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ قدرت نے ایک ایسا دھچکا دے کر اس کا دماغ درست کر دیا تھا۔ سلطان ایوبی ٹھنڈے دل سے سوچنے لگا کہ اس سازش میں جو حکام شامل ہیں ان کے ساتھ وہ کیا سلوک کرے۔ دوسرے دن الناصر اور بہاؤالدین شداد فرعونوں کا آخری نشان مٹا کر فوج میں واپس آ گئے تھے۔ تو ناظرین، اس ایپیسوڈ کے اندر ہم نے آپ کو تمام حالات سے آگاہ کیا کہ فرعونوں کے خنڈر کو سلطان ایوبی کی فوج نے کیسے تباہ و برباد کیا اور کتنی مہارت کے ساتھ بتوں کی جگہ کو بالکل ختم اور خالی کرا دیا گیا، اور ایک حکمت عملی کے ذریعے لڑکی کو بھی مرنے سے بچا لیا، اور تمام لوگوں کو کس طرح ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اندر لے جا کر یہ دکھایا کہ یہ سب اندر جھوٹ تھا۔ کوئی بھی دیوتا نہیں تھا اور نہ ہی کوئی دیوتا کا غضب تھا، صرف یہ ایک آدمی تھا جو فراڈ کا ڈھونگ رچائے بیٹھا تھا اور لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا۔ یوں لڑکی بھی بچ گئی اور دیوتاؤں کا مسکن بھی ختم ہو گیا اور حق کا بول بالا ہر طرف ہو گیا۔ تو اگلی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف جو لوگ سازش کر رہے تھے اور اس سازش کے اندر جو لوگ شامل تھے، تو اس کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کیا سلوک کیا۔ تو اس میں جو سب سے اہم نام ہے یہ اس کا سالار الغازد ہے۔ تو اگلی ایپیسوڈ کے اندر دیکھیں گے کہ الغازد کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کون سا سلوک کیا۔ یقیناً الغازد ایک منافق اور باغی تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا ہوگا جو سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیوتاؤں کے ساتھ کیا، اور جو پچھلی ایپیسوڈ کے اندر یا پچھلی تاریخ کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی نے باغیوں اور منافقوں کے ساتھ کیا تھا، وہی سلوک اس کے ساتھ بھی دہرایا گیا ہوگا۔ تو ناظرین، ہم اگلی ویڈیو کے اندر دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے آگے کون کون سی حکمت عملیوں کو اپنی جنگ میں شامل کیا اور کون کون سی حکمت عملیوں کو دہرایا۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ کے